فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی ایک زبان میں خاموش نہ رہے، سارے دوست مل جل کے بیک آواز صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المومنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرم کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ یاد آئی اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آئے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ بات جب چل پڑی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف کا سلسلہ تھا۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا۔ بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطوحہ، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرس مبارک حضرت پیر سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، زیر صدارت و سیادت و قیادت پیر طریقت، رہبر و رہنمائے راہ ہدایت حضرت پیر فضا دستگیر مدہ ذلہ العالی، ہم سب کو اللہ رب العزت نے یہ
موقع عطا فرمایا کہ اللہ کے ولی کی دہلیز بوسی کا شرف نصیب ہوا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات بار بار یاد آ رہی ہے، آپ کی خاموشی کو دیکھ کر، آپ کے برودت کو دیکھ کر۔ فرماتے لوہے کی تلوار ہوتی ہے اور ایک محبت کی تلوار ہوتی ہے۔ لوہے کی تلوار ہے، ایک کو دو کرتی ہے، محبت کی تلوار ہے، دو کو ایک کرتی ہے۔ لوہے کی تلوار فرق ڈالتی ہے اور محبت کی تلوار فرق مٹاتی ہے۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کالے اور گورے میں فرق نہیں رہتا۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ عربی اور عجمی میں فرق نہیں رہتا۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ امیر اور غریب میں فرق نہیں رہتا۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کہاں داتا علی اجمیری، کہاں ہم جیسے گناہگار۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کہاں خواجہ اجمیری اور کہاں ہم جیسے سیاکار۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور کہاں ہم جیسے۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کہاں سلطان العارفین اور کہاں ہم جیسے۔ ایسا فرق مٹاتی ہے کہ کہاں جلال الدین بخاری جیسے کلندر مست مجذوب اور کہاں ہم جیسے۔ اور اس فرق کے مٹ جانے کا نقشہ ایک دنیا میں یہاں نظر آ رہا ہے اور دوسرا میدان محشر میں وہاں نظر آئے گا۔ لیکن مزے کی بات تو جس میں محبت ہوتی ہے اس میں سکون نہیں ہوتا۔ مت آئے وہاں سکون کا کام کوئی نہیں، وہاں بے چینی ہے، وہاں حرکت ہے، وہاں تڑپ ہے، وہاں جذب ہے، وہاں کشش ہے، وہاں پر بے تابی ہے، بے قراری ہے۔ اگر آپ واقعی محبت سے ہی آئے ہیں تو اتنا سکون کیوں نظر آ رہا ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے مہر بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے دوستو آؤ، اولیاء اللہ کے مشن کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے اس مشعل کی راہ بات کرتے ہیں، اس شمع فروزہ کی بات کرتے ہیں، اس ہدایت کے سامان بات کرتے ہیں کہ جب ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ولی کی بارگاہ میں آ کر ہمیں نبی کی بارگاہ کا منظر نظر آتا ہے۔ ولی کی بارگاہ میں آ کر نبی کی بارگاہ کا نظارہ ملتا ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں آج جو تصور آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اللہ کا کردار اور ہمارے رویے۔ مشن اولیاء پر بات کرنے کا عادی ہوں۔ جو تعلیم وہ دے کر گئے ہیں سید جلال الدین بخاری، اس تعلیم کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، دشمنوں نے کیا، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، مکے کے بڑے بڑے 40 کافر دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ کیا کیا جائے؟ دن بدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو عمر بھی ساتھ مل گیا۔ حضرت حمزہ شیر خدا وہ بھی ساتھ مل گئے۔ ہمارے تو سردار بھی جاتے ایک کر کے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو حضرت بلال تھے، اب تو عثمان غنی بھی ساتھ ہے۔ اس تنظیم کو روکو، اس مشن کو روکو۔ کیسے؟ مشورہ یہ طے ہوا، ہر قبیلے کا ایک فرد تلوار اٹھا کر دہلیز پہ کھڑا ہو جائے، سارے قبیلے والے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ ایک قریش سارے قبیلوں سے جنگ تو نہیں نہ کر سکے گا، 100 اونٹ دے کر صلح کر لیں گے۔ توجہ ہے؟ 40 کافر ایک دہلیز پہ کھڑے ہو گئے، ایک گھر کا محاصرہ لیا۔ 40 کافروں کی 80 آنکھیں ایک دروازے پہ ٹک ٹکی باندھ کے لگی ہوئی ہیں۔
محمد نکلے تو ماریں، یہی بات نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماریں، سرتے زبان نہیں رکھتے۔ محمد نکلے مارے، کس کافر باہر تلواریں سانپ کر کھڑے ہیں، اندر میرے اللہ نے حکم دیا نبی کو، نبی اے میرے پیارے محبوب، اے مکی مدنی، چل آج کی رات چل۔ امن کے دنوں میں اجازت نہیں دی، 40 کافر تلواریں کھڑے لے کر کھڑے ہیں، محبوب آج چل، ان کے درمیان سے نکل، ان کی چمکتی ہوئی تلواروں کو کراس کر کے جا، جب جانے گا جو کافر باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، انہی کافروں کی اندر نبی کے گھر میں امانتیں پڑی ہیں، انہی کافروں کی نبی کے گھر میں امانتیں پڑی ہیں۔ آج کسی نے ایک مرتبہ آنکھ نکال کے بات کر دی، سر اٹھا کے جملہ بول دیا، کوئی حرکت سمجھ نہ آئی، برا مان گئے، اگر اس کا 10,000 قبضے میں وہ تو گیا۔ ایک جملے پر لین دین میں کسر نکالیں گے، امانتوں میں خیانتیں کریں گے، قرضوں کو ہڑپ کریں گے، ایک چھوٹی سی بات پر بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والوں، ایک چھوٹے سے جملے پر بڑے بڑے اہم تعلقات کو توڑنے والوں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہنوں کو چھوڑنے والے بھائیوں، بیٹیوں سے منہ موڑنے والے باپوں، بھائیوں سے رشتے توڑنے والے بھائیوں، غور کرو، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، دروازے پر کافر کھڑے ہیں، بھائی نہیں، کافر کھڑے ہیں، باپ نہیں، کافر کھڑے ہیں، چچا نہیں، کافر کھڑے ہیں، دوست نہیں، دشمن بن کر کھڑے ہیں، ان دشمنوں کی امانتیں گھر میں ہیں۔ نبی کہتا ہے کوئی امین ملے جس کو ان کی امانتیں سونپ جاؤں، ان کی امانتیں اٹھاؤ اور لے جاؤ، یہ تو مارنے آ گئے، اب میں ان کی امانتیں کیوں لوٹاتا پھروں؟ نہیں، یہ کردار تیرے نبی کا نہیں۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ کہا امانتیں ہیں، کسی امین کی ضرورت ہے، کچھ صداقتیں ہیں، کسی صدیق کی ضرورت ہے، کچھ وصیتیں ہیں، کسی وصی کی ضرورت ہے، کچھ وراثتیں ہیں، کسی وارث کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ورثاء میں وارث بھی ہو، وصیاء میں وصی بھی ہو، جو صدیقوں میں صدیق بھی ہو، اور جو امینوں میں امین بھی ہو، ایک شخص میں ساری خوبیاں ہو، تو جب نگاہ تلاش اٹھی تو نبی کی نگاہ نے علی کو منتخب کیا۔ علی امینوں میں امین، علی صدیقوں میں صدیق، علی عادلوں میں عادل، علی سخیوں میں غنی، علی وارثوں میں وارث، اور وصی رسول بھی۔ فرمایا علی اس بستر پہ سو جا۔ علی ولی کے دربار پر علی کے نام پر نہیں بولتے ہو، کس نام پر بولو گے؟ زرداری کا نام لو، کس نام پر بولو گے؟ جو علی کے نام پر نہیں بول رہا وہ اور کس نام پہ بولے گا؟ علی اس بستر پہ سو جا۔ کون سا بستر؟ جو دشمن کے ٹارگٹ پہ ہے۔ کون سا بستر؟ جس پر موت منڈلا رہی ہے۔ کون سا بستر؟ جس پر 40 کافر تلواریں سوچ کر کھڑے ہیں۔ کون سا بستر؟ جس پر دشمنوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے۔ علی اس بستر پہ سو جا۔ علی کو سلایا، نبی نے دروازہ کھولا، اور میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، مولا علی فرماتے ہیں آج کی رات میں چین کی نیند سے سویا، ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں نصیب نہیں ہوئی جتنی چین کی نیند مجھے اس بستر پہ آئی۔ علی چین کی نیند، جس بستر پہ موت منڈلا رہی ہو چین کی نیند، جو در دشمن کے ٹارگٹ پہ ہو چین کی نیند
جواب دیا بے چینی کی ایک ہی ہوتی ہے، بے چینی کی ایک ہی تو وجہ ہوتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی۔ بے چینی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کہیں بھی آ سکتی ہے، مصیبی حالت میں آ سکتی ہے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہر حالت کی حفاظت کرتے ہیں، جب بھی آئے ہمیں اچھی حالت میں پائے۔ اسی لیے تو اللہ والے کوئی ذکر میں، کوئی استغراق میں، کوئی مراقبے میں اور کوئی سجدے میں اچھی باتیں ہیں۔ حال جو اچھا علی فرماتے ہیں موت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، بے چینی کی ایک وجہ ہوتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی، موت کہیں بھی آ سکتی ہے، موت کسی حال میں آ سکتی ہے۔ بے چین رہتا تھا علی، نہ جانے صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، علی موت آئے تو مجھے سوتا ہوا نہ کہیں بھالے، لیکن آج سویا چین کی گیا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا علی سو جا، صبح اٹھنا۔ یہ فلاں فلاں کی امانتیں، فلاں فلاں تک علی سو جا، صبح اٹھنا، فلاں فلاں کو امانتیں پہنچانا۔ علی کہتے ہیں آج مجھے چین کی نیند آئی، کیونکہ دل نے کہہ دیا تھا علی بے فکر ہو کے سو جا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج کی رات نہیں آ سکتی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج کی رات، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے صبح اٹھنا، اب صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ 40 کافر، اذان سن لیں۔ ٹائم دی کی ہوئی ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تمام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کتنے کافر تھے؟ 40 کافروں کی آنکھیں کتنی تھیں؟ 80 آنکھیں ایک دروازے پہ ٹک ٹکی لگا کے کھڑی ہیں، نکلے مارے، نکلے۔ اب میں آپ کو عقیدے کی بات دینے لگا ہوں، ذرا دلوں کے کشکول کھول کے بیٹھنا۔ 40 کافر، 80 آنکھیں ایک دروازے پر جمی ہوئی ہیں، چھپکتے بھی نہیں۔ نبی نکلے اپنا کام کرے، میرے نبی نے دروازہ کھولا، ایک کنکروں کی اٹھائی، شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکی، سب کو لگی، آنکھیں کھلی ہیں، دروازے پہ جمی ہے، تلواریں سونتی ہوئی ہیں۔ نبی نکلے، گزرے، چلے گئے، آئے بھی گئے بھی، آنکھیں کھلی، نظر نہیں آئے، دکھائی نہیں دیے، دکھائی نہیں دیے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی دکھائی دیتا ہے، ہمیں اپنے گھر میں جائیں تو لگتا ہے جیسے میرا نبی میرے گھر میں ہے، مسجد میں جائیں تو لگتا ہے جیسے میرا نبی میرے مسجد میں ہے، عرس پہ آئے تو لگتا ہے پیر خانہ میرے نبی کے جلوے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں، بزم سجائے نبی کو محسوس کرتے ہیں، گھر میں جائیں نبی کو محسوس کرتے ہیں، مسجد میں جائیں نبی کو محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں نبی ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نبی ہے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نبی ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو میں تو کہتا ہوں بھائی چلو دیکھو، جنہیں کنکر نہیں لگی انہیں نظر آتا ہے، جنہیں کنکر لگی انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھو کہیں پچھلے بڑے کو کنکر تو نہیں لگی، آج تک ان کی نسل کو نبی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن میرے دوست
میں یہاں آپ کو جو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تیرے نبی کا کردار تو یہ ہے کہ دشمن بار تلواریں سونت کے کھڑا ہے اور نبی اندر ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ علی ایسے نہیں آنا، امانتیں لوٹا کے آنا ہے، پیغامات پہنچا کے آنا ہے، وراثتیں سونپ کے آنا ہے۔ تیرے نبی نے تو اس مائی کو نہیں بلایا جو ہر روز کوڑا ڈالتی تھی، ایک دن نہ آئی تو میرے نبی اس کے پاس چلے گئے۔ کیوں؟ بھی تعلق تو ہے نا، وہ انتظار تو کرتی تھی نا۔ ارادہ برا صحیح، لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں، در آئے وہ خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے پا دے۔ حاجی صاحب محسوس نہ فرمانا، لجپال گھرانہ ہے، میں شکایت نہیں کر رہا، میں تربیت کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ نبی کا کردار تو یہ ہے کہ کوڑا پھینکنے والی مائی کوڑا نہ پھینکے، تو نبی پوچھتا ہے آج کیوں نہیں پھینکا؟ اس عرس پہ بڑے بڑے بینر نہیں نظر آ رہے۔ حاجی صاحب کو میں اتنا ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ قدم پیچھے کیوں آیا؟ کیونکہ لجپال پریتا، بولو نا، ترقی تب ہوگی ایک کام میں کر رہا ہوں، دوسرا کام کر لے، تیسرا کام کر لے، چوتھا کام کر لے، پھر ترقی ہوگی۔ اگر جو میں نے دوسرے نے کام کیا وہی میں شروع کر دوں، مقابلہ ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی۔ حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب مینجمنٹ کے حوالے سے بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں، تو یہ بھی ایک آستانہ ہے۔ میں اب پرانا خادم ہونے کی حیثیت سے چند سالوں سے مسلسل آ رہا ہوں، تو میرے بھی دل میں درد ہے کہ پیر جلال الدین بخاری کے مزار پر پہلے سے بڑھ کر نظارہ نظر آنا چاہیے۔ ہر طرف بینر سجے ہوں، بڑے بڑے نام لکھے ہوں، تو اس میں رونق ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو ذرا دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ توجہ ہے نا، پیار ہے نا، محبت سے بولے۔ تیرے نبی کا کردار تو وہ ہے، مائی کوڑا نہیں پھینکنے آئی، پوچھنے چلے گئے مائی کیوں نہیں آئی؟ تو تعلق توڑ سکتی ہے، میں نہیں توڑ سکتا۔ چلو یہ تو زندگی کے واقعات تھے، میرے نبی کی لجپالی کا نمونہ وصال کے بعد ایک بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ وصال کے صدیوں بعد امام بصیری ایک شاعر بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بادشاہوں کے قصیدے لکھتا ہے اور بادشاہ اسے انعام دیتے ہیں، اور اس انعام پر گھر کا نظام چلتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، انعام لیتا ہے، گھر کو چلاتا ہے۔ زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، فالج گیا، اب درباروں میں جا نہیں سکتے۔ شاہی دربار میں بول تو صحیح یار، بادشاہ کی دوستی ہے، بادشاہ کا درباری ہے، بادشاہ کے دربار میں جا نہیں سکتا، زبان پر فارج کا اثر قصیدہ پڑھ کے سنا نہیں سکتا۔ اب بادشاہ بھی گھر میں آ نہیں سکتا، بادشاہ بھی گھر پہ، اب وہ انعام کا سلسلہ رک گیا، اخراجات بڑھ گئے۔ اب سوچا کون سا بادشاہ ہے جو گھر آ کر اپنا قصیدہ سن لے؟ میں سنا نہیں سکتا، لکھ دوں گا کوئی پڑھ لے۔ بادشاہ آیا نہیں کرے کوئی اگر نظر آیا تو گنبد خضرا کا مکین کا دروازہ نظر آیا۔ زمانے جس کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں، لجپال مدینے والے اسے کرتے ہیں۔ بصیری نے کہا بادشاہوں کے قصیدے لکھتے لکھتے زندگی اب میں نبیوں کے ایک قصیدہ لکھتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد قلم پکڑا، کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا وکن سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل قول من الحبیب
قصیدہ مکمل کیا، لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی، مدینے کا چاند آ گیا، قصیدے والا آ گیا، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہاں بادشاہ ہیں جن کے قصیدے جا کر سنانے پڑتے ہیں، میں تو وہ رحمہ بادل ہوں جو جس کے پاس جانا نہیں پڑتا، وہ خود آ کے برس جایا کرتا ہے، آ کے برس جایا کرتا ہے۔ بصیری ہو نا، سمجھے نہیں، بصیری کھڑا ہو نا، یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا، فرمایا تو نہیں ہو سکتا اسی لیے تو کھڑا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ قصیدہ اٹھا، یا رسول اللہ ہاتھ کام نہیں کرتا، فرمایا اب کرے گا، پڑھ کے سنا، زبان نہیں بولتی، فرمایا جو نہیں بولتا اسی کو تو بلانے آیا ہوں۔ عجیب منظر تھا، گھر والے عشاء کی نماز پڑھا کر سوئے، فکر انہیں تھا صبح اٹھنا، بصیری کو اٹھانا ہے، پانی لانا ہے، منہ دھلانا ہے، وضو کرانا ہے، مصلی بچھانا ہے، اٹھا کے مصلی پہ بٹھانا ہے، تب کہیں جا کر بصیری فجر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن اب کیا ہوا، جب گھر والے اٹھے تو منظر عجیب دیکھا، بستر خالی، بصیری کو کون لے گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نظر آیا تو مصلی پہ بصیری وضو کیسے کیا، مصلی کیسے بچھایا، مصلی پہ کیسے آیا، فرمایا آیا تھا وہ مدینے کا چاند، آیا تھا وہ طبیبوں کا طبیب، آیا تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے مجھے چلنا بھی سکھا دیا ہے، اور مجھے پڑھنا بھی سکھا دیا ہے، وضو کرنا بھی سکھا دیا ہے، مصلی پہ بیٹھنا بھی سکھا دیا ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے، بصیری کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، مشکل جو سر پہ، مشہور شاعر ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی، یا رسول اللہ تیرے ہی نام سے ٹلی، مل کر پڑھے، مشکل جو سر پہ، جس کو مشکل ہے، جو مشکلوں میں مبتلا ہے، اب بتائیں کہ اس آستانے سے سیدھی گنبد خضرا پر نظر نہیں جاتی، تو آستانہ مرشد کا تصور کر لیں، پیروں کے پیر کا، نبیوں کے پیر کا، اور اپنی مشکلوں کے لیے التجا کرے کہ یا رسول اللہ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے تلی، مشکل جو سر پہ تیرے ہی نام سے تلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، بڑے پکے ہو کے بیٹھے ہو، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی، جو مرنے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد، صدیوں بعد بصیری پہ کہہ سکتا ہے، ایک قصیدہ لکھا، لاجپال نے بلایا نہیں اسے، کہا بصیری ظاہری حیات میں حسان کو چاہیے، برزخی زندگی میں تجھے چادر دیتا ہوں، تجھے چادر دیتا ہوں، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں، آج لے ان کی پناہ۔ بہلول دانا کا، کسی نے بازار میں بہلول دانا کو دیکھا، پوچھا بہلول دانا کیا کر رہے ہو،
کہا ایک ہی کام کرتا ہوں، بندوں کی اور سلو کراتا ہوں۔ اور کسی نتیجے پر پہنچے ہو؟ کہا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ اگلے دن قبرستان میں بیٹھا، بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک ہی کام کرتا ہوں، بندوں کی اور خدا کی سلو کراتا ہوں۔ تو کہا کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ کہنے لگا کہ اب یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز سے سارے مہمان مقرر جناب علامہ اظہار علی چشتی صاحب اپنے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اور آپ کی شان کرم فرمائی وہ بیان کر رہے تھے۔ وہ تے نبیاں دے نبی نے، نبیاں دے امام نے، رسولاں دے امام نے، انہاں دی شاناں دی کیا گل ہے، کیا بات ہے۔ ساڈے تے جڑے انہاں دے فیض یافتہ، انہاں دے جڑے سلسلے موگے چلان والے ساڈے دے بابا جلال الدین قادری بھی اتنا فیض تقسیم کرتے ہیں، تسی اتنا اندازہ لا سکتے ہو کہ حضور سید الانبیاء کنے فیض بنتے ہوں گے۔ ایک واقعہ میں دوستاں نے عرض کر کے اگلے پروگرام چلاواں گا۔ ساڈے دوست موجود نے رانا امجد صاحب، انہاں دی والدہ گلٹ دی بیماری جنوں تسی تھائرائڈ کہہ لو، اس بیماری سے مبتلا سن، بہت تکلیف سی۔ لاہور شیخ اوپر لاہور سارے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی حال اس بیماری کا یہ آپریشن کیتا جائے۔ اس مرض کا حل اج اسی بھی سمجھتے ہیں کہ آپریشن نال یہ گلٹ جڑا ہے سجا گلا ہے یہ دور ہو سکتا ہے، لیکن انہوں کا عقیدہ اتنا پختہ سی انہوں کی والدہ اب بھی ماشاءاللہ حیات نے اس دربار کی خاتمہ نے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے اپنے مرشد کو رو آن دیو، پھر دیکھا گے سوچا گے۔ اتنے سرکار شری پرماتما خلیفہ جناب الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کے رونا شروع کیتا، عرض کر دیتا کہ سرکار میرے ہاتھ خلاصی کرو، میں آپریشن نہیں کروانا، میں جو بھی شفا دینی سارے درد کو ملنی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، بیٹھے ہو، رات کو اتنے قیام کیتا، رات گزر گیا تو بابا جی سرکار اٹھے، انہوں بلایا ہے کہ اختری اٹھ، سنیا ہے کیا حکے دے دو کش بھر لیے تے گلڑ شلڑ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ رات گئی آ کے بابا جی کا حکا گرم سی، آ کے انہیں دو کش بھرے اور صبح سورج بند ہوئے انہوں نے گلے کی بیماری اس طریقے نہ کرنے والی نوازیاں ہوئی ہیں۔ ہوں میں گزارش کروں گا جناب محمد عارف انصاری متاق میں دیانات پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔